بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فعل مضارع ہم نے لاسٹ ٹائم کر لیا، فعل ماضی جو ہے اس کی بھی ہم نے واحد و جمع کے صیغے دیکھے ہیں۔ آج انشاءاللہ ان کا ایک ریکیپ لیں گے دونوں کا، ماضی اور مضارع، اور پھر جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس میں ایک نیا کمپوننٹ ہے مفعول، اس کے حوالے سے پڑھیں گے کہ اسے آپ عربی میں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو پہلے مضارع دیکھتے ہیں، سنگولر فارم سے سٹارٹ کریں گے۔ پہلا صیغہ ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع ہو یا ماضی، وہ اس میں واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے جو تھرڈ پرسن میسکولن اور سنگولر ہے۔ تو مضارع میں ہم نے کیا دیکھا تھا، پہلا حرف ہمیشہ کیا ہوگا کسی بھی مضارع کا واحد مذکر غائب میں؟ یا ہوگا، ٹھیک ہے، یا سے سٹارٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مثلاً یذہبو کہ وہ جاتا ہے۔ اگر مؤنث غائب ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہم کہنا چاہتے ہیں وہ جاتی ہے، تو کیا چینج آئے گا؟ تو یا تا میں چینج ہو جائے گا، تذہبو، تذہبو، ٹھیک ہے۔ اور تم کے لیے کیا ہوگا؟ سیکنڈ پرسن جو ہے مذکر مخاطب، وہ بھی تذہبو، وہ بھی تذہبو جو ہے، تذہبو ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ پرسن فیمینن میں مؤنث مخاطب تذہبینا، شروع میں تا آخر میں یا نون، بالکل ٹھیک ہے جی۔ متکلم اذہبو، اذہبو، شروع میں الف آ جائے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی ہماری سنگولر کی فارمز، یذہبو، تذہبو، تذہبو، تذہبین، اذہبو۔ پھر جمع کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جمع مذکر غائب میں؟ یذہبون، یذہبون، زبردست، شروع میں یا ہے آخر میں واو نون ہے، یذہبون۔ اور پھر ہم اس کے بعد جمع مؤنث غائب میں کیا کریں گے؟ تھرڈ پرسن فیمینن میں تذہبنا، یذہبنا، شروع میں یا آخر میں نون، یذہبنا وہ جاتی ہیں۔ پھر سیکنڈ پرسن جو ہے میسکولن، اس میں کیا ہوگا؟ جمع مذکر مخاطب، بہت آسان ہے، یا کی جگہ تا کر دیں بس، ہاں، شروع میں تا آخر میں واو نون، تو یہ جمع مذکر مخاطب ہے، تو تم لوگ جاتے ہو تذہبونا۔ اور جمع مؤنث مخاطب کیا ہوگا؟ تا شروع میں اور آخر میں نون، تذہبنا، نون سے پہلے والا ساکن ہوگا، تذہبنا۔ اور جمع متکلم اذہب، جمع میں نون آتا ہے، جمع شروع میں یہ نذہب، نذہب، یس ٹھیک ہے۔ یہ جمع کے 5 لفظ ہیں، یذہبونا وہ جاتے ہیں، یذہبنا وہ جاتی ہیں، تذہبونا تم لوگ جاتے ہو، تذہبنا تم عورتیں جاتی ہو، نذہبو ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جمع کے کیس میں ہم شروع میں یا دیکھیں گے تو یا کا مطلب ہے کہ یہ غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر شروع میں تا ہے تو یہ مخاطب کا صیغہ ہے، اور آخر میں دیکھیں اگر واو نون ہے تو یہ جمع مذکر ہے، اگر آخر میں نون ہے تو یہ جمع مؤنث ہے، صحیح ہے۔ تو یذہبونا جمع مذکر غائب، تذہبونا جمع مذکر مخاطب، یذہبنا جمع مؤنث غائب، تذہبنا جمع مؤنث مخاطب، ملتے جلتے ہیں بہت آپس میں۔ یہ یجلسو ہے کہ وہ بیٹھتا ہے، تو جی شی سٹس کے لیے کیا ہوگا؟ تجلسو، تجلسو، ٹھیک ہے۔ اور تم بیٹھتے ہو؟ تجلسو، تجلسو ہی ہوگا، تجلسو ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور تم بیٹھتی ہو؟ تجلسینا، تجلسینا، اور میں بیٹھتا ہوں؟ اجلسو، اوکے ٹھیک ہے۔ پھر وہ لوگ بیٹھتے ہیں؟ تجلسونا، تجلسونا، نہیں، تا نہیں سوری، ہوگا، یجلسونا، یجلسونا، یس یجلسونا، غائب ہے نا تو یا آئے گا، یجلسونا۔ یجلسونا، اور دے سٹ اگر فیمیلز کے لیے ہے تو یجلسنا، یجلسنا، ٹھیک ہے۔ تم لوگ بیٹھتے ہو؟ تجلسونا، بہترین۔ اور تم، ہم خواتین سے کہہ رہے ہیں کہ تم بیٹھتی ہو؟ تجلسنا، بہترین۔ اور ہم بیٹھتے ہیں؟ نجلسو، صحیح ہو گیا۔ یحضرو وہ آتا ہے، تحضرو، تحضرو، ٹھیک ہے۔ اور جی آگے، تم آتے ہو؟ تحضرو، ٹھیک ہے۔ تم آتی ہو؟ تحضرینا، صحیح ہے۔ میں آتا ہوں؟ احضرو، بہترین۔ وہ آتے ہیں؟ یحضرونا، یحضرونا، ٹھیک ہے۔ وہ آتی ہیں؟ یحضرنا، ہاں، نون سے پہلے والا ساکن، یحضرنا، یس، یحضرنا۔ تم لوگ آتے ہو؟ تحضرونا، ٹھیک ہے۔ اور تم عورتیں آتی ہو؟ تحضرنا، بالکل ٹھیک ہے، زبردست۔ اور ہم آتے ہیں؟ نحضرو، 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 ٹھیک ہے۔ نون آئے گا شروع میں، آخر میں کچھ بھی نہیں آنا، نحضرو۔
यदखुलु वो दाखिल होता है, जी वो दाखिल होती है, سر یدخلو اس کے بعد تدخلو صحیح. اور تم داخل ہوتے ہو، وہ بھی تدخلو ہوگا. ٹھیک ہے. اور تدخلینا ٹھیک ہے. اور میں ادخلو. ادخلو، ٹھیک ہے، صحیح ہے. جی وہ لوگ اندر آتے ہیں، یدخلو ٹھیک ہے، یدخلونا. اوکے. اور وہ آتی ہیں، یدخلنا. ٹھیک ہے. اور تم لوگ آتے ہو اندر، تدخلونا. ٹھیک ہے. اور عورتوں کے لیے، تدخلنا. ٹھیک ہے. تدخلنا. اور ہم کے لیے ندخلنا. سوری ندخلو، ندخلو. ندخلو. ندخلو، بہت اچھے. یکتبو وہ لکھتا ہے، جی یکتبو تکتبو وہ لکھتی ہے، ٹھیک ہے. تکتبو تم لکھتے ہو، تکتبو ٹھیک ہے. تم لکھتی ہو، تکتبین ٹھیک ہے. تکتبینا تکتبینا، یعنی اس میں سٹارٹ میں تائی ہوتا ہے، تکتبینا. اور میں لکھتا ہوں، اکتبو اکتبو وہ لکھتے ہیں، یکتبون ٹھیک ہے. وہ لکھتی ہیں، یکتبن نہیں لاسٹ یکتبن لیٹر نا. ساکن، نہ نون سے یکتبن پہلے نا. والا ساکن، یکتبنا یس یکتبنا. چونکہ جیسے آپ پہلے بتا رہی تھی نا یکتبنا، وہ ایک ڈفرینٹ لفظ ہے، وہ ہوتا ہے جو تاکید کے لیے، زور دینے کے لیے یوز ہوتا ہے نا. اکثر قرآن میں آپ پڑھتے ہیں وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ، یا ٹھیک ہے نا لَتُنَبَّؤُنَّ، وہ والا کیس ڈفرینٹ ہے، وہ ایمفیسس کے لیے ہوتا ہے یوز. تو یکتبنا تم لوگ لکھتے ہو، یکتبونا نہیں یا نہیں ہوگا بلکہ یس تکتبونا تکتبونا. اور تم عورتیں لکھتی ہو، تکتبنا ٹھیک ہے. اور ہم لکھتے ہیں، نکتبنا نکتبو، نکتبن نکتبو نکتبو، نکتبو. اس میں آخر میں کچھ بھی نہیں، نون نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. بس وہ جو پہلا صیغہ اس میں یا کی جگہ نون کر دے، نکتبو. یفہمو وہ سمجھتا ہے. اگر ہمیں کہنا ہو کہ وہ سمجھتی ہے، شی انڈرسٹینڈس کے لیے، جی یفہمو جی تک وہ سمجھتی ہے، تک تف ہے، فا ہے، فا. تف سوری ہاں تفہمو تفہمو، اوکے. اور تم سمجھتے ہو، تفہمو تفہمو سیم بالکل صحیح. اور تم سمجھتی ہو، تفہمینا اور میں سمجھتا ہوں، افہم بہترین. اور وہ افہم. سمجھتے ہیں، یفہمونا یفہمونا وہ سمجھتی ہیں، یفہمنا بہترین. اور تم لوگ سمجھتے ہو، تفہمونا ٹھیک ہے. اور تم جی. سمجھتی ہو یعنی تم لڑکیاں، تفہمنا صحیح. اور ہم سمجھتے ہیں، نفہمو. ماشاء اللہ بہترین، زبردست ہو گیا. مضارع جو ہے اس کے سنگولر اور پلورل دونوں فارمز ہو گئے. اب ماضی بھی دیکھ لیتے ہیں، لگے ہاتھوں. ہم نے ماضی پہلے پڑھا تھا. ماضی میں جو پہلا صیغہ ہے اس میں تو کوئی نشانی نہیں ہے اس کے، وہ تو ایز اٹ از ہمیں یاد ہی کرنا پڑے گا، جیسے ذہب ہے یا دخل یا کتب یا استیقظ. آگے ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں ہم ڈفرینٹ اینڈ پہ کچھ ایڈیشنز کرتے ہیں تو مختلف لفظ بنتے ہیں. یا مؤنث غائب کیا ہوگا، وہ گئی، وہ گئی کے لیے. ہاں ذہب ہے کہ وہ گیا، وہ گئی. ذہبت یہ سمتا ساکن اینڈ پہ ایڈ کریں گے. مذکر مخاطب میں کیا ہوگا، تم گئے، ذهبت ٹھیک ہے. اور تم گئی، ذهبتي بہترین. اور میں گیا، ذهبت بہت اچھے. اور پھر جمع میں دیکھیں، جمع میں کیا ہوگا، وہ لوگ گئے، ذهبوا ذہبو، واو آ گیا، ٹھیک ہے. وہ عورتیں گئیں، ذهبنا بہترین. تم لوگ گئے، ذهبتم ٹھیک ہے. اور تم عورتیں گئیں، ذهبتن اور ہم گئے، ذهبنا. صحیح ہے، بالکل صحیح، ماشاء اللہ. تو اب اگر ہم دونوں کو دیکھیں، ماضی اور مضارع کو، تو ماضی میں ہر صیغے میں آخر میں کوئی اضافہ ہوتا ہے. جیسے تا ساکن ایڈ کیا، پھر تا ایڈ کیا فتحہ کے ساتھ، زبر کے ساتھ، پھر تی، پھر تو، پھر واو ایڈ کر دیا، نون کیا، تم، تننا، نا. ہر جگہ آخر میں کچھ آپ اضافہ کر رہے ہیں. لیکن مضارع میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اضافہ آخر میں صرف 3 اضافے کرتے ہیں. ایک ہم کرتے ہیں یا نون کا اضافہ مؤنث مخاطب میں، سنگولر میں، تذہبینا، یا تو یا نون ایڈ ہوتا ہے
یا واو نون ایڈ ہوتا ہے جمع مذکر کے کیس میں، یا صرف نون ایڈ ہوتا ہے جمع مؤنث کے کیس میں. تو مضارع میں صرف یہ 3 اضافے ہیں، واو نون، سمپل نون یا نون. باقی مضارع کے صیغوں میں معنی کا فرق پہلے حرف کے بدلنے سے آ رہا ہوتا ہے کہ یذهبو ہے تو مذکر غائب ہے، تذهبو ہے تو مؤنث غائب ہے یا مذکر مخاطب ہے، اذهبو ہے تو متکلم کا واحد ہے، نذهبو ہے تو جمع متکلم ہے. تو وہ یا اور تا کو بدل کے ہم یا الف اور نون اس سے ہم مختلف معنی لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں کی کنجوگیشن ڈفرینٹ ہے، مضارع کی اور طرح کی ہے، ماضی کی اور طرح کی ہے. اسی لیے بہت ریئر ہوتا ہے، کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جہاں پہ کنفیوژن کا امکان ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ کو پتہ نہ چلے کہ ایک لفظ ماضی ہے یا مضارع. خاص طور پہ اگر کچھ ماضی ہوتے ہیں جو تا سے سٹارٹ ہوتے ہیں یا الف سے سٹارٹ ہوتے ہیں، ان میں کنفیوژن کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ الف جو ہے مضارع والا الف آ رہا ہے یا وہ الف اس ماضی کا اپنا ہے، یا تا کو دیکھ کے بھی کنفیوژن ہو سکتی ہے. لیکن ایسا ریئر ہے، عام طور پہ آپ آسانی سے پہچان لیتے ہیں کہ کوئی فعل ماضی ہے یا مضارع، چونکہ دونوں جو ہیں ان کے اندر چینجز ڈفرینٹ طریقے کی ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. حضارہ وہ آیا، وہ آئی کے لیے کیا ہوگا؟ حضرت. صحیح. اور تم آئے؟ حضرت. حضرتا. اور تم آئی؟ حضرتی. صحیح. اور میں آیا؟ حضرتو. بالکل صحیح. وہ لوگ آئے؟ حضرو. حضرو. بالکل ٹھیک ہے. وہ عورتیں آئیں؟ حضرنا. بالکل صحیح. اور تم لوگ آئے؟ حضرتم. حضرتم. یس. اور تم عورتیں آئیں؟ حضرنا. نہیں، حضرنا تو غائب میں ہے. حضرتنا. حضرتنا. یس. اور ہم آئے؟ حضرنا. حضرنا. ٹھیک ہے، بہترین. جلسہ وہ بیٹھا. جلست. ٹھیک ہے. جلستا. ٹھیک ہے. جلستی. صحیح. جلستو. ٹھیک ہے. جلسو. ٹھیک ہے. جلسنا. ہم جلستم. جلستنا. جلسنا. صحیح. ماشاء اللہ، بہترین بہترین. دخلا وہ داخل ہوا، تو وہ داخل ہوئی کیا ہوگا؟ دخلت. دخلت. ٹھیک ہے. تم داخل ہوئے؟ دخلتا. دخلتا. تم داخل ہوئی؟ دخلتی. ٹھیک ہے. اور میں داخل ہوا؟ صحیح، زبردست. جی آگے. وہ داخل ہوئے؟ دخلو. صحیح. اور فیمنن میں؟ دخلنا. بہترین. دخلتم. ٹھیک ہے. دخلتنا. ٹھیک ہے. دخلنا. زبردست. جی خرجا وہ باہر گیا، تو وہ باہر گئی کے لیے کیا ہوگا؟ جی خرجت. ٹھیک ہے. خرجتا. خرجتا. خرجتی. خرجتو. اوکے ٹھیک ہے. جی. صحیح. آگے. وہ لوگ گئے، یعنی وہ گئے، مذکر غائب. خرجتو. آپ خرجتو بتا رہے ہیں؟ او سوری، خرجو. یس. خرجو. ہاں اچھا اب وہ اصل میں تا پہ واو ایڈ کر رہے تھے. ہاں جی. بس یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ماضی میں جتنے بھی یا ایون مضارع میں بھی ہم جو ایڈیشنز کرتے ہیں نا اینڈ پہ، وہ جتنے بھی سفکس ہیں وہ ہم بیس فارم پہ اٹیچ کریں گے. جو پہلا صیغہ ہے نا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے وہ. اچھا سر، اس میں آپ نے مثنیٰ نے یوز کیا ہوا نا؟ ہاں مثنیٰ ابھی ہم نے نہیں کیا، وہ آگے چل کے پڑھیں گے. وہ چونکہ استعمال کم ہوتا ہے ان دونوں کے مقابلے میں نسبتاً، تو اگر ہم وہ فارمز بھی کر لیتے تو بہت کچھ ایڈ ہو جاتا ہے. یعنی یہ بہت سارے لفظ ایک ہی دفعہ سیکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو ذرا یہ جب پریکٹس میں آ جائیں گے نا واحد اور جمع کے، تو پھر انشاءاللہ مثنیٰ والی فارمز بھی کر لیں گے. اچھا جی، تو وہ باہر گئیں کیا ہوگا؟ خرجنا. ٹھیک ہے. اور تم لوگ گئے باہر؟ خرجتو. بہترین. اور تم گئیں باہر؟ خرجتنا. اور ہم گئے؟ خرجنا. زبردست. جی سر. درسا. درست. درستا. درستی. ٹھیک ہے. درستو. ٹھیک ہے. درسو. صحیح. درسنا. درستم. درستنا. ٹھیک ہے. اور پھر درسنا. ٹھیک ہے. درسنا. اچھا اس میں درسنا اور درسنا، ان میں بس تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جو جمع مؤنث غائب ہے اس میں صرف نون ہے، تو اس کو ہم لمبا نہیں کرتے زیادہ. دخلنا، خرجنا، درسنا. لیکن جو ہاں جمع متکلم ہے وہاں چونکہ الف بھی ہے، تو اس کو ذرا ہم الف پہ ہم سٹریس ہوتا ہے ہمارا. دخلنا، خرجنا، درسنا، تاکہ وہ سننے میں بھی بالکل کلیئر رہے
کہ ہم جمع کی بات کر رہے ہیں متکلم کی یا مؤنث غائب کی. اب ہم آج دیکھیں گے جو مفعول کا استعمال ہے. آپ نے اس سے پہلے کچھ پیسیجز پڑھے تھے اور کنورسیشنز، اس میں مفعول کئی دفعہ آ رہا تھا لیکن الگ سے ہم نے اس پہ ڈسکشن نہیں کی تھی، تو ایک دفعہ ذرا اس پہ بات کر لیں سینٹنس سٹرکچر، تاکہ جملہ فعلیہ کا بھی آپ کو سمجھ آ جائے، اور پھر ہم آگے چل کے اس پہ بیس کرتے ہوئے انشاءاللہ ایک ڈسکشن ہے اعراب کی، وہ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے. مفعول یا جو آبجیکٹ ہے ورب کا، یہ میرا خیال ہے چونکہ بہت مشہور لفظ ہے تو آپ میں سے اکثر لوگ اس سے واقف ہوں گے. اس ٹرم کو سن کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مفعول یا آبجیکٹ کسے کہتے ہیں ورب کا؟ جس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. کوئی ایگزامپل؟ جیسے میں نے خط لکھا تو خط مفعول ہے. فاطمہ نے ناول پڑھا، ناول مفعول ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا یہاں مفعول ہے. تو سمپلی مفعول یا آبجیکٹ آف دا ورب وہ چیز ہے جس کے اوپر کوئی ورب کمپلیٹ ہوتا ہے، جس کے اوپر کوئی ایکٹ آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیے جیسے ہم نے یہ پیسج پڑھا تھا، خلق اللہ الکون وانشأ ھذا العالم الجمیل ونشر فیہ الخلق الکثیر وجعل الانسان من بینہم نائبہ وخلیفتہ فی ہذہ الدنیا. اب اس میں کافی سارے مفعول ہیں، جیسے یہاں جتنے بھی یہ ریڈ میں ہیں ہائی لائٹڈ، یہ سب کے سب مفعول ہیں. چونکہ آپ دیکھیں ہم پہلے جملے میں کہہ رہے ہیں خلق اللہ الکون، اللہ نے کائنات تخلیق کی. تو اس جملے میں اگر ہم غور کریں، اس کا سٹرکچر اگر ہم دیکھیں، جملہ فعلیہ ہے. کس نے پیدا کیا؟ کس نے تخلیق کیا؟ اللہ نے. تو گرامر کی زبان میں جو کوئی کام کر رہا ہوتا ہے یا کسی کام کی نسبت ہم جس کی طرف کرتے ہیں، جو ڈوئر ہے کسی ورب کا، اس کو ہم گرامر کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ فاعل. فاعل. بالکل. اس کو اردو میں بھی اور عربی میں بھی ہم فاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انگلش میں اس کو ہم ڈوئر کہتے ہیں، اور ڈوئر جو ہے یہ بھی ون آف دا سبجیکٹس ہوتا ہے، تو آپ اس کو سبجیکٹ بھی کہتے ہیں جنرلی. یہ اس ورب کا سبجیکٹ ہے، کیونکہ خلقہ میں ہم نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا. جملہ فعلیہ کا یہ جیسے نارمل سٹرکچر ہوتا ہے کہ اس میں پہلے فعل آتا ہے پھر فاعل آتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں جلس حامد، کہ حامد بیٹھ گیا، تو جلس فعل، حامد فاعل. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں جیسے لیٹ سے نامت آمنہ، آمنہ سو گئی، تو نامت فعل، آمنہ فاعل. ٹھیک ہے. یہ منیمم دو کمپوننٹس جملہ فعلیہ کے فعل اور فاعل ہیں. جیسے کہ جملہ اسمیہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو دو کمپوننٹس ہوتے ہیں اس کے مبتدا اور خبر ہیں. آگے ظاہری بات ہے بڑے جملے میں اور چیزیں ایڈ ہوتی جاتی ہیں، لیکن کم از کم مبتدا خبر ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں. اسی طرح جملہ فعلیہ کے جو دو کمپوننٹس ہیں بنیادی، وہ ہیں فعل اور فاعل. پہلے فعل آئے گا پھر فاعل. اب جو تیسری چیز ہے جو کسی کام کو ریسیو کر رہا ہے، جس پہ کوئی کام ہوا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مفعول. جیسے یہاں ہم اس جملے میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کیا تخلیق کیا؟ الکون، کائنات. کون کو ہم گرامیٹیکلی کیا کہیں گے کہ یہ مفعول بھی. مفعول ہے یا مفعول بھی ہے. اردو میں ہم اس کو صرف مفعول کہتے ہیں، عربی میں بھی سم ٹائمز تو ہم اس کو صرف مفعول بول رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں مفعول بھی، اس کے بعد بھی کا لفظ بھی ایڈ کر دیا جاتا ہے سم ٹائمز. تو کون مفعول یا مفعول بھی ہے، یعنی یہ آبجیکٹ ہے خلقہ کا، چونکہ پیدا کیا کیا چیز؟ کائنات. ٹھیک ہے. تو پیدا کرنے کا جو آبجیکٹ ہے، جس چیز کو پیدا کیا گیا، وہ کائنات ہے. اسی طرح انشأ ھذا العالم الجمیل، اسے اگر ہم دیکھیں اس کا مطلب کیا تھا؟ انشاء اٹھایا، ارادہ کیا، اس نے اٹھایا خوبصورت بنایا، عالم کو، اس نے اٹھایا یہ خوبصورت عالم. یہ خوبصورت عالم، یہ خوبصورت دنیا اس نے اٹھائی. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ خوبصورت دنیا اس نے اٹھائی، یعنی اس خوبصورت دنیا کی اس نے بنیاد رکھی یا اس خوبصورت دنیا کو اس نے پیدا کیا. ارادہ کرنا آپ میں سے کوئی کہہ رہا تھا، تو وہ میرا خیال ہے آپ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ لفظ شاید انشاء اللہ سے، اور انشاء اللہ میں ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو اس سے انشاء ارادہ کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اس پہ میرا خیال ہے ہم نے جب یہ پیسج پڑھا تھا وہاں پہ بھی شاید بات کی تھی. انشاء اللہ میں ان اگر کا معنی دے رہا ہے، اور شاء جو ہے وہ فعل ہے. شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، اور انشاء دو الگ لفظ ہیں. شاء وہی ہے جو ہم
ماشاء اللہ میں بھی بولتے ہیں جو اللہ نے چاہا، اور انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، تو شاء ہوتا ہے چاہنا. یہاں جو انشاء آ رہا ہے یہ نون شین اور حمزہ ہے، اس کا اس شاء سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الگ لفظ ہے. اس کا مطلب اٹھانا، کسی چیز کو کوئی بنیاد فراہم کرنا یا کوئی چیز بنانا، اس سینس میں آتا ہے. اچھا اب دیکھیں اللہ نے یہ خوبصورت دنیا بنائی، یہ خوبصورت دنیا اٹھائی. فعل کیا ہے یہاں پہ اس جملے میں؟ انشاء. انشاء. فاعل کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا، کس نے بنایا؟ اللہ نے. اچھا اب اگر صرف ہم اس جملے کی بات کریں، اسٹرکٹلی اسی جملے کو اگر ہم دیکھیں، انشاء ھذا العالم الجمیل، اس میں تو اللہ تعالیٰ کا لفظ نہیں آ رہا. ہوا ضمیر ہے انشاء میں. بالکل، چونکہ اللہ کا لفظ پہلے پچھلے جملے میں آ گیا تھا کہ اللہ نے کائنات تخلیق کی. اب ہم نے اللہ کا لفظ دوبارہ نہیں لایا، بلکہ ہم نے پروناؤن جو ہے ہوا وہ مراد لیا ہے اس میں. تو یعنی لٹرل میننگ ہوگا انشاء، اور اس نے پیدا کیا ھذا العالم الجمیل، اس خوبصورت دنیا کو. تو اس کا معنی انشاء میں امپلائیڈ ہے، چونکہ انشاء کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب. تو تھرڈ پرسن ہے نا، تھرڈ پرسن میسکولین، تو اس میں بائی ڈیفالٹ اگر آگے ناؤن نہ آ رہا ہو تو پھر اس میں جو تھرڈ پرسن کا پروناؤن ہے اس کا میننگ شامل ہوتا ہے. تو انشاء اس نے اٹھایا، تو انشاء فعل ہے، اور جو اس کا فاعل ہے وہ اسی میں امپلائیڈ ہے ہوا. جیسے اردو میں ہم کہہ رہے ہیں اور اس نے بنایا، عربی میں اس کہنے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے. جیسے انگلش میں بھی ہم کہیں گے نا کہ اللہ کریٹڈ دس یونیورس اینڈ دین ہی میڈ، یا ہی کریٹڈ دس بیوٹیفل ورلڈ، تو ہم ہی ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن عربی میں یہ ہی کا پروناؤن الگ سے مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ انشاء کی فارم تھرڈ پرسن کی ہے، تو آپ ہوا بولتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، فعل بھی اسی میں آ گیا، فاعل بھی انشاء کے اندر امپلائیڈ ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اسی لیے میں نے اس کو بریکٹس میں لکھا ہے. اللہ نے کیا بنایا جی؟ مفعول کیا ہے؟ عالم الجمیل. عالم. لیکن گرامیٹیکلی دیکھیں تو عالم کا لفظ بعد میں آ رہا ہے، پہلے ھذا کا لفظ آ رہا ہے. تو مفعول اس جملے میں ہم کسے کہیں گے؟ حاضر العالم. ھذا کو. ھذا کا جو لفظ ہے یہ مفعول ہے. یعنی اگر میں لٹرلی اس کو ٹرانسلیٹ کروں تو مطلب یہ ہوگا اور اس نے بنایا اس کو. اس نے بنایا کسے یا کس کو؟ اس کو. اب میں آگے بتا رہا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے. اس کس چیز کو؟ اس عالم کو، اس دنیا کو. تو گرامر کی زبان میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اشارے کا جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں گرامر میں بدل. ٹھیک ہے، جو ایکسپلینیشن ہے پچھلے لفظ کی وہ بدل ہوتا ہے. تو اس نے بنایا اس دنیا کو، اور جمیل کیا ہوگا؟ سر یہ موصوف صفت عالم الجمیل. یہ صفت ہے، اور اس نے بنایا اس خوبصورت دنیا کو. بالکل صحیح، زبردست. تو جمیل صفت ہے، یعنی نعت ہے عالم کی. کلیئر ہو گیا؟ یہ اس جملے کا سٹرکچر ہے. آگے دیکھتے ہیں. جعل الانسان نائبا، اور انسان کو نائب بنایا. اور انسان کو اپنا نائب بنایا. اب اگین دیکھیں فعل ہے جعل، بنایا کس نے؟ فاعل کون ہے؟ ہوا. ہوا، اس نے بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا لفظ لا رہے ہیں ضمیر، تو وہ امپلائیڈ ہے، اس نے بنایا. مفعول کیا ہے؟ کس کو بنایا؟ انسان کو. انسان کو، یہ مفعول ہے. تو نائب کا لفظ کیا ہوگا گرامیٹیکلی؟ تو کچھ ایسے آبجیکٹس ہوتے ہیں جو کچھ ایسے وربز ہوتے ہیں جو ڈبل آبجیکٹ لیتے ہیں، ملٹیپل آبجیکٹس لیتے ہیں. یعنی کچھ فعل دو، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں تین مفعول بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو جعل جو ہے یہ بنایا، یہ جب بھی یہ لفظ آئے گا تو اس کے دو مفعول ہوں گے. ایک یہ کہ کیا بنایا یا کسے بنایا، اور دوسرا یہ کہ اس کو کیا بنایا. اب یہاں پہلا مفعول ہے کہ انسان کو بنایا، دوسرا مفعول ہے کہ انسان کو کیا بنایا؟ اپنا نائب بنایا. تو یہ دو مفعول آتے ہیں جعل کے. ٹھیک ہے، جیسے ہم اکثر پڑھتے ہیں قرآن میں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، تو پہلا مفعول ہے لیل، ہم نے بنایا رات کو. رات کو کیا بنایا ہم نے؟ لباس بنایا، ڈھانپنے والی. تو لباس دوسرا مفعول ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تو نہار کیا ہے؟ پہلا مفعول ہم نے بنایا کسے؟
دن کو. اچھا دن کو کیا بنایا؟ معاش کا ذریعہ بنایا, تو یہ دوسرا مفعول ہے. ٹھیک ہے, تو جعل کے دو مفعول آتے ہیں, یا اور بھی اس طرح کے بہت سے لفظ فعل ہوتے ہیں جن کے ہم دو یا سم ٹائمز کچھ کے تین مفعول بھی آتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں دینا, کوئی عطا کرنا کسی کو, تو دینے کے ہمیشہ دو مفعول ہوں گے. ایک یہ سوال اٹھتا ہے کہ کس کو دیا, تو ایک مفعول ہوگا جس سے آپ کوئی چیز دے رہے ہیں, اور دوسرا مفعول ہوگا کیا دیا, کیا چیز دی. تو ٹھیک ہے, مثلا آپ کہتے ہیں کہ اعطیت الفقیر مالا, میں نے فقیر کو مال دیا, غریب آدمی کو. تو اب ایک مفعول فقیر, دوسرا مفعول مال. اچھا یہ دیکھیں, نشر فیہ الخلق الکثیر, نشر اور اس نے پھیلا دیے اس کے اندر الخلق اپنے مخلوقات کثیر تعداد میں. بالکل صحیح, اس نے کثیر مخلوق پھیلا دی اس زمین میں, آباد کر دی. ٹھیک ہے, اگین یہاں پہ فعل ہے نشرہ اور فاعل ہے وہی ہوا, اس نے پھیلایا. فی ہی کیا ہے؟ فی کیا ہوتا ہے؟ جار مجرور. بالکل, جار اور مجرور کے کمبینیشن کو ہم بولتے ہیں شبہ الجملہ. یہ پریپوزیشنل فریز ہے. کیا پھیلایا اللہ نے اس دنیا میں؟ مفعول کیا ہوگا؟ الخلق الکثیر. الخلق, اللہ نے مخلوق پھیلا دی. تو خلق مفعول ہے, اور وہ مخلوق کیسی ہے؟ کثیر, بہت ساری. ٹھیک ہے, تو کثیر کیا ہے؟ یہ صفت ہے. موصوف. اللہ نے بہت سی مخلوق پھیلا دی. ٹھیک ہے, یہ صفت, یہ نعت ہے. ایکسکیوز می سر, یہ خالی جعل کی اسپیشلٹی تھی کہ اس میں جو ہے تو دو مفعول آئے ہیں؟ ہاں, جعل ہی کو مطلب بیسیکلی ایسے لفظ, ایسے فعل دو مفعول لیتے ہیں جن میں ایک سے نارملی ایک سے اس کا مطلب کمپلیٹ نہ ہوتا ہو, آپ کو دو آبجیکٹس لانے پڑتے ہیں. اور جیسے جعل دیکھیں, اب مثلا نشرہ سے اگر کمپیئر کریں نا, تو نشرہ اس نے پھیلا دیا, تو ایک مفعول اس کے لیے کافی ہے. مثلا اگر ہم بول دیں اس نے خبر پھیلا دی, اس نے یہ بات عام کر دی, اس نے یہ چیزیں بکھیر دیں, تو ایک ایک مفعول کے ساتھ کام چل سکتا ہے. لیکن جعل ایسا مفعول, ایسا فعل ہے جس میں ایک مفعول کے ساتھ آپ کو بات انکمپلیٹ لگتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے علی کو بنایا, تو اب آپ اگین سوال آئے گا کہ علی کو کیا بنایا, پھر آپ بتائیں گے کہ جی میں نے علی کو سی آر بنا لیا, یا میں نے علی کو نگران بنا لیا, جو بھی. تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ کسے اپوائنٹ کیا اور اسے کیا رول دیا ہے. تو جو اس طرح کے فعل ہیں جو ایک کے ساتھ جن میں میننگ جیسے لگ رہا ہوتا ہے کہ کمپلیٹ نہیں ہوا, جیسے جعل ہے, جیسے اعطا ہے, یہ اس طرح کے کچھ ہی لفظ ہیں جو دو مفعول لے رہے ہوتے ہیں. اس پیسج میں دیکھیں یہاں کون سے مفعول ہیں, ذرا آپ تلاش کیجئے گا. استيقظ حامد قبل الفجر, قرأ الدعاء وذهب إلى الحمام فتوضأ وخرج إلى المسجد للصلاة ثم قرأ القرآن ورجع إلى البيت فأكل الفطور وذهب إلى المدرسة. جی دیکھیں آپ نے استيقظ قرأ الدعاء, ہاں ایک دعا ہے, قرآن ہے اور فطور ہے. یہ تین مفعول اس میں آ رہے ہیں جو ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے کسی ورب کا. ٹھیک ہے, تو قرأ الدعاء کو دیکھیں تو اس جملے کا سٹرکچر بھی یہ ہے کہ فعل آ رہا ہے قرأ, اور فاعل کیا ہے؟ ہوا. چونکہ پہلے حامد آ چکا تھا نا پچھلے جملے میں, حامد اٹھا. اب ہم دوبارہ حامد کو ریپیٹ نہیں کر رہے بلکہ اس کے لیے ضمیر استعمال کر لی, اس نے پڑھا, تو اس کا مطلب امپلائڈ ہے ہوا. مفعول کیا ہے؟ سمپلی دعا. اس نے کیا پڑھی؟ دعا پڑھی. پھر آ رہا ہے قرأ القرآن, اس نے قرآن پڑھا. اس کا وہی سٹرکچر, قرأ فعل, ہوا فاعل اور قرآن مفعول. اکل الفطور, اس نے ناشتہ کیا, تو فعل ہے اکلا اور فاعل وہی ہوا ہے, اس نے کھایا. فطور مفعول ہے, اس نے کیا کھایا؟ اس نے ناشتہ کھایا. صحیح ہے. اس پیسج میں دیکھیں جو ڈائریکٹ آبجیکٹ ہو بس اس کو دیکھیے گا. ٹھیک ہے, بہت ڈیٹیل سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کو سیدھا لگ رہا ہے کہ اس فعل کے بعد مفعول بن رہا ہے اس کا. مجلتن, مجلہ, بالکل ٹھیک ہے. غدا, مجلہ اور غدا یہ مفعول ہیں. ایک ہے قرأت مجلتن, کیا مطلب؟ اس نے پڑھے میگزین. اس نے میگزین پڑھا. اچھا اب مجھے یہاں یہ بتائیے اس میں اس کا مطلب کہاں سے آ رہا ہے؟ قرأت میں ہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پروناؤن کا میننگ امپلائڈ ہے. چونکہ پہلے مریم کی بات ہو چکی تھی تو اب بار بار آپ مریم مریم نہیں بول رہے,
بلکہ آپ امپلائڈ لے رہے ہیں اس کی ضمیر، تو اس نے پڑھا، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں آیا. جیسے اردو میں تو اس بول رہے ہیں، انگلش میں آپ شی ایڈ کریں گے کہ شی ریڈ اے میگزین، لیکن عربی میں ضمیر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ امپلائڈ ہے. جیسے ہوا آ رہا تھا مذکر کے کیس میں، تو یہاں ہیا آ رہا ہے. تو یہ فعل ہو گیا قرأت، اور فاعل ہے ہیا، اور مجلہ اس کا مفعول ہوگا. اس نے کیا پڑھا؟ اس نے میگزین پڑھا. اسی طرح اکلت الغدا، تو اکلت اس نے کھایا، الغدا ہے دوپہر کا کھانا. اکل فعل، ہیا فاعل، اور غدا مفعول بھی. ایکسکیوز می سر، یہ جو سب سے فرسٹ والی لائن ہے، اس میں جو مدرسہ لکھا ہوا ہے، اس مدرسہ کو آپ اسم ہی لیں گے؟ مطلب مدرسہ کو ہم کیا لیں گے؟ جی مدرسہ اسم ہے، اور وہ الا کے بعد آ رہا ہے نا، حرف جر کے بعد اس کا مجرور ہے، تو الا المدرسہ یہ پورا وہ شبہ جملہ ہوگا، پریپوزیشنل فریز. یہ ایک پورا فریز ہے الا المدرسہ. المدرسہ تو اسم ہی ہے اس میں. مجھے تھوڑی کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ اردو میں اب جس طرح ہم اسم ہی ہوتا ہے، اب جس طرح ہم لوگ پڑھتے آئے ہیں کہ حامد نے احمد کو مارا، تو اس میں ہم احمد کو مفعول کر دیتے ہیں کہ جی احمد پہ کام ہوا. تو عربک میں مطلب یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، اسم کو ہم مفعول نہیں یوز کریں گے عربک میں؟ نہیں، ہم یہ جتنے بھی مفعول بول رہے ہیں وہ اسم ہی تو ہیں، لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ مدرسہ کو مفعول یہاں کیوں نہیں کہہ رہے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مفعول دیکھیں انگلش میں بھی اردو میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے، ایک ہے انڈائریکٹ آبجیکٹ. انڈائریکٹ آبجیکٹ ہم کہتے ہیں اسے جو پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا ہم کہتے ہیں، لیٹس سے اب اسی کی بات کر لیں، یعنی مریم وینٹ ٹو دا اسکول، یا آئی گو ٹو دا اسکول. اب گو جو ہے یہ انگلش میں بھی انڈائریکٹ آبجیکٹ لیتا ہے. ٹھیک ہے، اسکول آبجیکٹ ہے اس کا، لیکن یہ پریپوزیشن کے ساتھ آ رہا ہے، ٹو کے ساتھ، ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں آ رہا. اس پہلو سے اگر ہم بات کریں تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ مدرسہ بھی ذہبت کا مفعول ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں آ رہا بلکہ الا کے ساتھ آ رہا ہے. لیکن ہم لوگ جنرلی ہمارے یہاں عربک میں پریکٹس یہ ہے کہ ہم مفعول اسی کو کہتے ہیں جو ڈائریکٹ آ رہا ہو، جو حرف جر کے ساتھ نہ آ رہا ہو. جو حرف جر کے ساتھ آتا ہے اس کو پھر ہم الگ سے وہ شبہ جملہ کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں، اور مفعول ہم ڈائریکٹ آبجیکٹ بھی لیتے ہیں. ڈائریکٹ مثلا اب دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ آئی سو ہم. اب یہ سو جو ہے یا ٹو سی جو ہم کہتے ہیں یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ لیتا ہے نا. لیکن جیسے ہم مثال کے طور پہ ٹو لک کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ ہی لکڈ ایٹ دا اسکائی. اب یہاں لک جو ہے وہ ایٹ کے ساتھ آ رہا ہے، یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ لیتا ہے. تو اب عربی میں ہم اسکائی کو مفعول نہیں کہیں گے چونکہ وہ ایٹ کے ساتھ آیا ہے. لیکن جو یہ ہے کیا نام ہے دوسرا میں نے کیا کہا تھا، ہاں آئی سو ہم، جو ڈائریکٹ یعنی آئے گا ورب کے ساتھ، تو اس کو تو ہم وہ مفعول مفعول ڈائریکٹ ہوگا. لیں گے. جی کیا؟ صحیح. مطلب جو یہ ورب کے ساتھ، جیسے قرأت مجلہ، ورب کے ساتھ ہی فوراً آیا نا، مفعول فعل کے ساتھ عمل آیا. ہاں اچھا، ترتیب ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، آرڈر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. مطلب مجلہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، قرأت ہونا کا مجلہ، چاہے اس طرح آ جائے، چاہے سم ٹائمز مفعول فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے. جیسے یوں بھی کر سکتے ہیں وَمَجَلَّةً قَرَأَتْ هُنَاكَ. تو اس میں عربک بہت فلیکسیبل ہے. جو جملہ فعلیہ کا سٹرکچر ہے اس میں ترتیب آپ بدل سکتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. بس اہم چیز یہ ہے کہ وہ ورب کے ساتھ یعنی مفعول جو آ رہا ہے وہ پریپوزیشن نہ لے رہا ہو، ڈائریکٹ بس آ اسے رہا ہو، سمجھ آ گیا، مطلب ڈائریکٹ اس کا کانٹیکٹ اس کے ساتھ ڈائریکٹ آ رہا ہو. بالکل بالکل. اگر ویسے اگر ہم بات کریں تو ہم لوگ گرامر بکس میں یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ جو انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے اس کے لیے بھی عربک میں اس کو مفعول غیر صریح کہا جاتا ہے، یعنی انڈائریکٹ آبجیکٹ، مفعول بھی غیر صریح. لیکن یہ گرامر بکس میں تو یہ ٹرم پائی جاتی ہے، لیکن وہ صرف کتابوں کی حد تک ہے، پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ جب بھی مفعول کا لفظ آپ کسی کو بولتے سنیں گے یا دیکھیں گے تو وہ ڈائریکٹ آبجیکٹ کو ہی مفعول کہہ رہا ہوتا ہے. اوکے سر. ٹھیک ہے، مطلب پریکٹیکلی اپلائیڈ فارم میں ایسا نہیں ہے. اگرچہ تھیوریٹیکلی عربک میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مفعول کی دو ٹائپس ہیں، صریح ہے جو ڈائریکٹ اور غیر صریح ہے جو انڈائریکٹ ہے. آگے چلیں، اس کنورسیشن میں دیکھیں، کتاباً جدیداً، زبردست، بالکل ٹھیک ہے. کتاباً، اشتریت کتاباً جدیداً، اور اخذتہ کے ساتھ شیئاً بھی آ رہا ہے. اسی طرح طبختی کے ساتھ بھی شیئاً. اب اگر اس میں ہم پہلے یہ دیکھیں اشتریت کتاباً جدیداً، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے ایک نئی کتاب خریدی.
میں نے نئی کتاب خریدی. ٹھیک ہے, اس میں جو میں کا مطلب ہے وہ آ رہا ہے تو سے. یہ جو تو ہے نا یہ خود ایک پروناؤن ہے, ٹھیک ہے. تو اشتریتو میں اشترا فعل ہے اور تو فاعل ہے, تو یہ دونوں کو اکٹھے ہو گئے. میں نے کیا خریدی, اب مفعول کیا ہے خریدنے کا؟ کتاب. کتاب. اور وہ کتاب کیسی تھی؟ وہ نئی ہے, تو یہ اس کی نعت ہے, یہ اس کی صفت ہے, یہ کوالٹی بتا رہا ہے نا. اچھا, اب سوال ہے کہ حل اخذت, اس میں ہم اگر اس کو دیکھیں, اخذت شیئا آخر, صرف اس کا کیا مطلب ہوگا اس اسٹیٹمنٹ کا؟ اس کے علاوہ کیا خریدا؟ اس کے علاوہ کیا لیا؟ چلیں اگر یہ کوشچن اسٹیٹمنٹ نہ ہو, اگر ایسا ہی ہو اخذت شیئا آخر, تو اس کا کیا مطلب تم نے ہوگا؟ کچھ اور خریدا. آپ نے کچھ اور لیا, ٹھیک ہے, یعنی یو ٹک سم تھنگ ایلس, یا ٹھیک ہے. آخر کا, اچھا آخر کا مطلب ایلس ہے. ایلس, یس, another یا ایلس. اوکے, آخر نہیں, آخر. اچھا آخر جو آخر ہوتا ہے خا کی زیر سے, اس کا مطلب آخری ہوتا ہے اردو والا, ٹھیک ہے. اوکے لیکن آخر ادھر کے سینس میں آتا ہے. اوکے, اخذت شیئا آخر, ٹھیک ہے, یو ٹک another thing. اب یہاں تم نے لیا, اخذت ہو گیا فعل, اور تم کا مطلب آ رہا ہے تا سے, یہ تا بھی پروناؤن ہے, ٹھیک ہے. تو اخذ فعل ہے, تا فاعل ہے. تم نے کیا لیا؟ چیز لی, تو یہ شے کیا ہوگا؟ مفعول. اور آخر اس کا وہ چیز کون سی تھی, کیسی تھی؟ وہ کوئی اور چیز تھی, یعنی جو پہلے چیز لے چکے اس سے ڈیفرنٹ تھی, تو یہ ایز این ایڈجیکٹیو ایکٹ کر رہا ہے نا اس جملے میں, یہ نعت ہوگا. طبختی لنا شیئن, اس کا کیا؟ جی جی بتائیں. اچھا ایک چیز بتائیے گا کہ یہ جو نعت ہوتی ہے یعنی کہ صفت موصوف, ان کو ہر لحاظ سے سیم نہیں ہونا چاہیے؟ جی جی, ہر لحاظ سے جیسا ہونا چاہیے. اس پہ تنوین ہے, آخر پہ تنوین نہیں ہے. نہیں نہیں, تنوین کے لحاظ سے نہیں, مطلب جن چیزوں میں ایک ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ جینڈر سیم ہو, نمبر سیم ہو, یعنی دونوں سنگولر, دونوں ڈوئل, دونوں پلورل ہوں گے, یا دونوں معرفہ, دونوں نکرہ ہوں گے. اور چوتھی چیز ہوتی ہے کہ اعراب ان کا سیم ہونا چاہیے. مطلب آخرہ میں را کے اوپر تو کوئی بھی حرکت نہیں ہے نا؟ اگر ہم لگائیں گے حرکت تو زبر آئے گا, آخرہ, هل اخذت شیئا آخرہ, تو زبر لیکن نہیں لگائیں تنوین گے. کے بغیر آئے گا, چونکہ یہ آخر ان لفظوں میں سے ہے جو تنوین نہیں لیتے. کچھ لفظ ایسے ہیں جو بغیر تنوین ہی کے یوز ہوتے ہیں. جی, طبختی لنا شیئن کا کیا مطلب ہوگا؟ تم نے ہمارے لیے کوئی چیز پکائی. ہاں, تم نے ہمارے لیے کچھ پکایا ہے. تو پکانا ہے طبخ, یہ ہو گیا فعل. تی ہے تم, یعنی تم نے پکایا, یہ فاعل ہو گیا. تم نے پکایا ہمارے لیے, یہ لنا کیا ہوگا؟ جار لام, مجرور. جار مجرور. یہ شبہ جملہ ہے, یہ پریپوزیشنل فریز. اور پکایا کیا چیز, شیئن. تو یہ اگین مفعول ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر اس میں لانا آ گیا ہے تو اس میں پریپوزیشن آ گئی ہے, ڈائریکٹ مفعول تو نہیں ہوا شیئا. نہیں, وہ پریپوزیشن تو نا پہ آ رہا ہے نا, ذہبہ کے شئی پہ تو پریپوزیشن نہیں آئی. شے کا لفظ تو اکیلا ہی آ رہا ہے, آپ سمجھ رہی ہیں نا. وہ اگر شئی پہ ہوتی پریپوزیشن تو وہ ہوتا لی سر شئی, وہ مثلا مجھے لگ لی رہا ہے شئی وہ ہوتا تو کنفیوز- وہ پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں ہے, لیکن پریپوزیشن تو نا پہ ہے. جی جی بتائیں. شاید مجھے ان کی کنفیوژن یہ فیل ہو رہی ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ طبختی کے فوراً بعد مفعول ہونا چاہیے. شاید ان کی, شاید میں یہ کر رہی ہوں کہ ان کو یہ کنفیوژن ہو رہی ہے. ہاں نہیں, بس اس میں ایزی رہیے گا. عربی میں اس لحاظ سے بہت فلیکسیبلٹی ہے. وہ انگلش میں تو ہم اس پہ کرتے ہیں نا کہ پہلے سبجیکٹ آنا ہے یا آبجیکٹ آنا ہے, اور اس سے میننگ اسی سے ڈٹرمن ہو رہا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ کیا آبجیکٹ کیا ہے. ہمارے یہاں عربی میں ایسا نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں ہم اب یہ ٹاپک پڑھی اس لیے نہیں کہ آگے میں نے اعراب کا ٹاپک ڈسکس کرنا ہے. تو جب آپ اعراب پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مفعول جملے کا پہلا لفظ ہو یا آخری لفظ ہو, بیچ میں آئے, شروع میں آئے, اینڈ پہ آئے, فعل سے پہلے آئے یا فعل کے بعد آئے, فاعل سے پہلے آئے بعد میں آئے. آپ جیسے مرضی اس کے آرڈر چینج کر دیں, میننگ افیکٹ نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے کہ اعراب, ہم اعراب سے پہچانتے ہیں مفعول کو اور اسی طرح فاعل کو, ٹھیک ہے, یعنی جو اینڈنگ ہوتی ہے کسی لفظ کی اس سے. تو اس لیے آپ اس کو طبختی لنا شیئن یوز کریں, طبختی شیئن لنا یوز کریں, شیئن لنا طبختی یوز کریں, یا شیئن طبختی لنا یوز کریں, ہر طرح سے درست ہے,
ہر طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن ہر طرح سے گرامیٹیکل سٹرکچر ایک ہی رہے گا اس پہ، یعنی شے مفعول ہی رہے گا، اور طبختی فعل فاعل ہی رہے گا، اور لنا جو ہے وہ پریپوزیشنل فریز ہی رہے گا، چاہے آپ اس کی ترتیب سے جیسے مرضی کھیلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اس میں دیکھیں تو یہاں پہ سمپل سادہ سادہ نظر آ رہا ہے، تفاحن ہے جو مفعول ہے اشترا کا، اشترا تفاحن، اس نے سیب خریدا، اشترا ہے فعل اور فاعل اس میں ہوا ہے، تفاحن اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے، اس نے سیب خریدا۔ بس اب میں ذرا کنکلوڈ کر رہا ہوں چونکہ ہم نے نئی بات پڑھنی ہے۔ اچھا، یہاں خبزن جو ہے وہ ڈائریکٹ، مطلب ایسے تو آپ کو لگے گا کہ وہ بھی آبجیکٹ ہے کہ اس نے سیب اور روٹی خریدی یا بریڈ خریدی، لیکن خبزن اصل میں ڈائریکٹلی اشترا کے ساتھ لنک نہیں ہے، وہ چونکہ واو کے ساتھ آ رہا ہے، واو کی وجہ سے وہ میننگ ایکسٹینڈ ہوا ہے خبز تک، لیکن خود ویسے وہ اس کا ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں جی، اس مبارک مہینے میں ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ دن میں وہ روزے کی پابندی کرتے ہیں، رات میں نماز میں قیام کرتے ہیں۔ نہارن نہارن نہیں، نہارن جو ہے وہ تو ٹائم ہے، وہ تو آبجیکٹ کا ٹائم ہے کہ وہ التزام دن میں کرتے ہیں، روزے کا روزے کے ساتھ دن کا تعلق ہے اور قیام کے ساتھ رات کا تعلق ہے، وہ تو ٹائم ہوگا، ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں ہے وہ۔ اس میں تو کوئی بھی نہیں نظر آ رہا ڈائریکٹ آبجیکٹ، ہے ایک ہی ہے، مسلمین، یس مسلمین۔ ہم دیکھتے ہیں کسے؟ مسلمانوں ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، تو نشاہد المسلمین میں ہم دیکھتے ہیں فعل نشاہد ہے، اور جو فاعل ہے ہم، وہ اسی میں امپلائیڈ ہے نحنو، اور المسلمین مفعول ہوگا۔ اچھا وہ والخبز والا کوشچن ہے کہ والخبزہ میں وہ مفعول کیوں نہیں لے رہے ہم اس کو؟ ہاں، اس کی وجہ وہی ہے کہ جو ڈائریکٹلی جو لفظ لنکڈ ہے ورب کے ساتھ وہ ہے تفاحن، واو جو ہے وہ آگے اس کو یعنی ملا رہا ہے نا، تفاح کو آگے ملانے کے لیے آیا خبز۔ تو ایسے جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں جو واو کے ساتھ جن کا میننگ یعنی اسٹینڈ کیا جاتا ہے، وہ ہم مطلب جب انالیسس کرتے ہیں کسی بھی جملے کا تو اس کو ہم الگ رکھتے ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں، یعنی ہم یہ کلیئرٹی رکھنا چاہتے ہیں کہ جملے کے سٹرکچر میں کہ اصلاً مفعول کیا تھا اور پھر کون سا لفظ ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے۔ تو خبزن کو ہم مفعول نہیں کہیں گے، اس کے لیے ہم ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے، اس کو معطوف بولتے ہیں، یعنی معطوف وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی اور لفظ کے ساتھ لنکڈ ہو، تو تفاحن کے ساتھ یہ لنکڈ ہے، اس لیے میننگ کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی مفعول ہے، لیکن گرامیٹیکلی ہم اس کو مفعول نہیں کہیں گے۔ اسی طرح دیکھیں مثلا ہم کہتے ہیں دخل احمد الفصل، احمد کلاس میں انٹر ہوا، پھر میں بولتا ہوں دخل احمد الفصل و عمر و عثمان و علی و حامد و فاطمہ و آمنہ، میں نے اتنے سارے اسٹوڈنٹس کے نام لیے کہ یہ سب کلاس روم میں انٹر ہوئے۔ اب جب ہم اس کا انالیسس کریں گے تو فاعل ایک ہی ہے، وہ احمد ہے جو پہلی دفعہ آپ نے دخلہ کے بعد بولا تھا، باقی جو واو کے بعد جتنے لفظ آ رہے ہیں نا، وہ عمر و عثمان و علی و فاطمہ و، ان کو آپ معطوف کہیں گے سمپلی کہ یہ اٹیچڈ ہیں فاعل کے ساتھ، احمد کے ساتھ۔ سر اس کو واو عطف کہتے ہیں، اس سے جی، اس واو کو واو العطف کہتے ہیں، جو یہ واو کنیکٹ کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کے بعد جس لفظ کو کنیکٹ کیا جائے اپنے سے پہلے کسی لفظ کے ساتھ اس کو معطوف کہتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ پڑھیں گے ڈیٹیل سے، اس پہ بات ہوگی آگے۔ آگے ذکر ہے جی، یہ صبح شام کے اذکار میں سے ہے، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام۔ ابھی لیکن اس پہ ہم آدھی دعا پڑھیں گے، ویسے لمبی دعا ہے، آدھی اس دفعہ آدھی اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ اللہم، جی آپ لوگ ساتھ ساتھ بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اللہم یہ کب استعمال کرتے ہیں؟ اللہم، ہاں اے اللہ، جب مخاطب کر رہے ہوں اللہ کو۔ انی اسألو، اسألو کون سا صیغہ ہے؟ میں سوال کرتا ہوں۔ سر ہما جو ہے یہ ہم سے ہے نا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا لفظ ہے، اللہ کے لفظ کے بعد میم مخاطب کا، یہ میم مشدد ایڈ کیا گیا، یہ ہم یا ہما والا نہیں ہے یہ لفظ، یہ تو اللہ کے لفظ کی ہا ہے جو اللہ میں آخر میں ہا بولتے ہیں نا، اللہ، اس کے بعد آپ نے میم اٹیچ کیا، اللہم،
تو اللہم یا اللہم یہ بیسیکلی جب اللہ سے بات کر رہے ہوں، مخاطب کر رہے ہوں، تب ایڈ کیا جاتا ہے میم. جیسے اچھا، یا یہ اللہ addition بولتے ہے؟ ہیں اسی طرح اللہم. جی اچھا، مطلب یہ ایک مخاطب کرنے کا انداز ہے. جی 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 بالکل بالکل. اللہم اے اللہ، انی اسألو میں سوال کرتا ہوں یقیناً کا آپ سے، العفو معافی کا، معافی کا، والعافیہ عافیت کا. اور عافیت کا، یعنی خوب خیر و عافیت کا. ٹھیک ہے کہ ہر چیز میں خیر رہے، سب ٹھیک رہے. پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا میں بھی مجھے معاف کیجئے، آخرت میں بھی. دنیا میں بھی مجھے عافیت یعنی آرام سے رکھیے، آخرت میں بھی. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. وہی دوبارہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ سے معافی کا سوال کرتا ہوں اور عافیت کا، فی دینی، میرے دین میں، ہاں، و دنیا اور دنیا میں، و اہلی، اور میرے اہل میں، ٹھیک ہے، اور و مالی. اور میرے مال میں. بالکل صحیح کہ میرے دین یعنی میں اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے گھر والے، اپنے مال کے بارے میں عفو اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں تو عفو جو ہے یہ ہے مفعول بیسیکلی، اور عافیت ڈائریکٹ مفعول نہیں ہے، بس یہ وہی واو کے ساتھ عافیت یعنی جو معطوف ہے اس کو اٹیچ کیا گیا اف کے ساتھ، لیکن ڈائریکٹ اگر آبجیکٹ آپ دیکھیں تو وہ اف کا لفظ ہے صرف. تو اسألک العفو میں سوال کرتا ہوں آپ سے کس چیز کا؟ معافی کا. اب یہاں دیکھیں جو سوال ہے اس میں بھی کتنے مفعول ہیں؟ اسألک انا، دو مفعول ہیں. ایک سوال، ایک ہے کہ میں مانگتا ہوں کس سے؟ آپ سے. تو پہلا مفعول یہ ہے. کیا مانگتا ہوں؟ معافی. یہ دوسرا مفعول ہے. سمجھ گئے؟ جی جی جی. تو سألہ کے بھی دو مفعول آ رہے ہیں، جس سے مانگ رہے ہیں اور جو چیز مانگ رہے ہیں. تو اسألو فعل ہے، فاعل اس میں انا ہوگا یعنی میں سوال کرتا ہوں. پہلا مفعول ہے کا اور دوسرا مفعول ہے عفو. آخری بات یہ ہے کہ مفعول بھی جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ جو مفعول ہے اس کی اینڈنگ کیا ہوتی ہے، اس کو بس ذرا دیکھ لیں. یہاں ہم نے جتنی مثالیں دیکھی ان میں آپ نے نوٹ کیا اس کی کوئی اسپیسیفک اینڈنگ کہ مفعول زبر کے ساتھ آ رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اسألوک العفو میں جیسے ہم اینڈ پہ زبر بول رہے ہیں مفعول پہ، تو مفعول جنرلی آخری حرف پہ زبر لیتا ہے. خلق اللہ الکون، انشأ هذا العالم، العالم ہے نا، عالم الجمیل، نشر الخلق الکثیر، زبر آ رہا ہے ہر جگہ. اشتریت کتابا، زبر کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ زبر کے علاوہ اور بھی اینڈنگز ہوتی ہیں. یہ دیکھیے خلق اللہ السماوات، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے تخلیق کیے آسمان. صحیح ہے. فعل کیا ہے؟ خلق، فاعل ہے اللہ کا لفظ، مفعول ہے السماوات. اینڈ کس پہ ہو رہا ہے مفعول؟ زیر پہ، زیر پہ، زبر پہ نہیں ہو رہا. تو یہ فتحہ نہیں لے رہا، کسرہ لے رہا ہے. کیوں؟ الف تا والی جو جمع ہے یہ زبر کے ساتھ استعمال ہی نہیں ہوتی. یہ لفظ یا تو ضمہ لیتے ہیں یا کسرہ، ان میں سماواتا ہوتا ہی نہیں ہے. مسلمات تن بولیں گے یا مسلماتن بولیں گے، اس میں تھرڈ آپشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو الف تا والی جمع ہے یہ جب مفعول بنتی ہے تو یہ کسرہ پہ اینڈ ہوتی ہے. کلیئر؟ جی کلیئر. تو یہ اسپیسیفک کیس ہو گیا. اور تیسرا کیس ہے ڈوئل کا یا جمع سالم کا، کہ ویسے ہمیں پتہ ہے کہ ڈوئل میں الف ہوتا ہے، الف نون، اور جمع مذکر سالم میں واو نون ہوتا ہے. لیکن جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جب یہ لوگ حالت جر میں ہوتے ہیں دونوں تو یا کے ساتھ آتے ہیں، جیسے مضاف الیہ ہوں گے یا حرف جر کے بعد. اسی طرح جب یہ مفعول ہوتے ہیں تو تب بھی یہ یا والی کیس میں آئیں گے. نشاہد المسلمون نہیں ہوگا بلکہ ہم کہیں گے نشاہد المسلمین. تو ڈوئل اور جمع مذکر سالم، مثنیٰ اور جمع مذکر سالم اگر مفعول بنے تو یا والی اینڈنگ لیں گے، واو یا الف والی نہیں لیں گے. تو اب کنکلوژن یہ ہے کہ مفعول ہم کہتے ہیں اس لفظ کو
کہ جس پہ کوئی کام کیا جا رہا ہوتا ہے، اگر یہ نارملی اینڈ ہوتا ہے زبر کے ساتھ، لیکن اگر یہ جمع مؤنث سالم ہے تو یہ زیر کے ساتھ اینڈ ہوگا، اور اگر یہ مثنیٰ یا جمع مذکر سالم ہے تو یہ یا کے ساتھ آئے گا، الف یا واو کے ساتھ نہیں استعمال ہوگا. کلیئر؟ میں ایک ایگزامپل صرف آپ کو دیتا ہوں اس سے تاکہ مزید ذرا زیادہ کلیئرٹی آ جائے. یہ میں مسلمون والا کیس سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ اعراب یا جو اینڈنگ کیوں میٹر کرتی ہے. ایک دیکھیے جملہ میں بول رہا ہوں یشاہد المسلمون، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مسلمان مشاہدہ کرتے ہیں. مسلمان دیکھتے ہیں. یہاں اس جملے میں اب مسلمان جو ہیں اس کا گرامیٹیکل کیا ہے، کس طرح یوز ہو رہا ہے؟ فاعل ہے نا، مسلمون فاعل بن گیا. ہم فاعل والا مطلب لے رہے ہیں، مسلمان دیکھتے ہیں. لیکن یشاہد المسلمین، وہ مسلمانوں کو دیکھتا ہے، وہ مسلمانوں کو دیکھتا ہے. ہی آبزروز مسلمز. اب یہاں مسلمز مفعول ہے. یہ میننگ کا ڈفرنس ہم نے صرف کہاں سے لیا؟ واو اور یا سے. تو اس لیے یہ اہم ہے. ہم فاعل اور مفعول کو اصلاً ان کی جو گرامیٹیکل اینڈنگز ہیں اسی سے پہچان رہے ہوتے ہیں. یہ جناب اس کا خلاصہ ہے. مفعول بھی ویسے فتحہ کے ساتھ آئے گا اینڈ پہ، اور جمع مؤنث سالم میں کسرہ کے ساتھ، ڈوئل اور جمع مذکر سالم میں یا کے ساتھ. تو آج کی کلاس میں الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا کہ جملہ فعلیہ کیا ہے، اس کا جو ڈیٹیل سٹرکچر ہے وہ ہم نے دیکھا. اسی طرح مفعول بھی کسے کہتے ہیں، اسے پہچاننا کیسے ہے، اس کی اینڈنگ کیا کیا ہو سکتی ہے، یہ تمام باتیں ہم نے الحمدللہ مکمل کر لی ہیں. اب اس کی پریکٹس ہے، اور اس کے لیے پہلے قرآن کریم کی آیات ہیں کافی ساری جو میں نے یہاں دی ہوئی ہیں انہی سلائیڈز میں. ان میں آپ نے تلاش کرنا ہے کہ مفعول بھی کہاں ہے، اس آیت میں کون سا لفظ مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ٹرانسلیشن ایکسرسائز ہے. ٹرانسلیشن کے لیے چونکہ انگلش ٹو عربک ہم اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو اس میں بہت سے لفظ ایسے بھی ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہوں گے، تو اس کی وکیب میں نے یہیں پہ دے رکھی ہے. یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے، پہلے آپ نے اسے خود اٹیمپٹ کرنا ہے. لیکن میں الگ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، یعنی اس کے بعد جو نیکسٹ پارٹ ہے اسی ویڈیو کا، اس میں قرآن کریم کی جو مشق ہے اور اسی طرح ٹرانسلیشن جو ایکسرسائز ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مکمل ریکارڈڈ ملے گی. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس سے پہلے آپ ایک دفعہ اس کو خود بھی ضرور اٹیمپٹ کر لیں، اور پھر آپ ویڈیو دیکھ کے اپنے آنسرز کو ویریفائی کر سکتے ہیں. اور ان کیس اگر کوئی کنفیوژن ہوئی، کوئی سوال، تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے.